السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ ہمیں دوسروں کے لیے بھی وہی کرنا چاہیے جو اپنے لیے کرتے ہیں، بٹ زیادہ تر لوگ ٹٹ فار ٹیٹ والے کانسیپٹ میں بلیو کرتے ہیں، تو ہم اس کانسیپٹ کو کیسے روکیں؟ اس دنیا میں انسان کا امتحان یہی ہے، ایک طرف انسان کے اندر جو نگیٹو مادہ ہے تو نگیٹو مادہ اس کو اس بات کے لیے اکساتا ہے، یا پھر اس کے چاروں طرف جو نگیٹو انوائرنمنٹ ہے وہ اس کو اس بات کے لیے انسائٹ کرتا ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ جیسا کیا تم بھی ویسا ہی کر لو، کسی نے تمہیں ستایا تم بھی اسے ستاؤ، کسی نے تمہیں نقصان پہنچایا تم بھی اسے نقصان پہنچاؤ، کسی نے تمہارے مال کو ہڑپا ہے تم بھی موقع پا کے ہڑپ لو گے۔ تو یہ دراصل نگیٹو سوچ ہے، اور اس کی طرف انسان کا لپکنا بھی کائنڈ آف نیچرل ہے۔ کائنڈ آف نیچرل اس طرح سے کہ ہر انسان کی فطرت اور نیچر میں نگیٹو آئٹمس بھی رکھ دیے گئے ہیں، غصہ، نفرت، بغض، حسد، انتقام، خود غرضی وغیرہ۔ یہ تمام نفسیات ہماری فطرت میں موجود ہیں، اور دوسری طرف معاف کرنا، ہمدردی کرنا، محبت کرنا، خیرخواہی کرنا، بے غرضی میں جینا، دوسروں کے لیے جینا، یہ نفسیات بھی ہماری فطرت میں موجود ہیں۔ اللہ کے پیغمبروں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو لوگ اپنے پازیٹیو نیچر کو امبائب کریں گے اچھی چیزوں کے ساتھ، جو لوگ اپنے پازیٹیو نیچر کو ڈیولپ کریں گے، جو لوگ اپنے اسی پازیٹیو سوچ کے مطابق پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کو اپنائیں گے، پازیٹیو طریقہ اپنائیں گے، تو پھر ان کے لیے ہیئر آفٹر میں بہترین دنیا ہے۔ تو میں یہ آلویز کہتا ہوں کہ بلیورز کے لیے تو ایسا کرنا بہت آسان ہے، چونکہ بلیورز آخرت کے حصول کی سوچ میں جیتا ہے، بلیورز آخرت کی چاہت میں جیتا ہے، بلیورز کا آخری نشانہ جنت ہے۔ تو اس لیے بلیورز دنیا کے نقصان کو سہتا ہے۔ دنیا میں یہ جو آپ نے کہا ٹٹ فار ٹیٹ یا پھر این آئی فار این آئی کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ مجھے نقصان ہوا ہے، میرے اوپر ظلم ہوا ہے، میرے اوپر زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ بدسلوکی کی ہے، although I did not do anything۔ تو پھر ہم کیوں نہ انتقام لیں، پھر کیوں نہ ہم غصے کا اظہار کریں، پھر کیوں نہ ہم حسد میں مبتلا رہیں۔ تو یہ چیزیں انسان کو اکساتی ہیں کہ چونکہ میرے ساتھ ایسا ہوا لہٰذا ہم ایسا کریں گے۔ کبھی آدمی طاقت کے زور پر، دولت کے اہنکار میں، پاور کے اہنکار میں ایسا کر جاتا ہے۔ مومن کو ایسے دونوں موقعوں پر اس کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ تم موجودہ زمانے کے نقصان کو برداشت کر لو، اس لیے تاکہ تمہیں آخرت میں اس کا بدلہ مل جائے، آخرت میں تمہارا معاملہ پلس میں ہو جائے۔ جب سارا لین دین کا معاملہ یہی ہو جائے تو پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ حساب کتاب تو برابر ہے، تو ہم اجر عظیم کے مستحق نہیں ہو پائیں گے۔ بعد کے زمانے میں ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہماری نماز اور محض ہمارا روزہ اور محض کسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کر دینا یا پھر زندگی میں ایک آدھ بار حج کر لینے سے ہماری نجات مکمل ہو جائے گی۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ عبادت کا لازمی تقاضا ہے اعلیٰ اخلاق و معاملات کا طریقہ اختیار کرنا، دونوں آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ ایک آدمی عبادت گزار ہو لیکن وہ انصاف والا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھے اور اہنکار میں جیے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی روزہ بھی رکھے لیکن اس کے اندر صبر و ضبط نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی عبادات کا بھی جائزہ لے،
کہ وہ نماز تو پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اگر اس کے باوجود اس کی سوچ اور اس کے بیہیویئر میں تبدیلی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو بعد کے زمانے میں مسلمانوں کے درمیان دین کا رسمی حصہ بچا، اس وجہ سے مسلمانوں کا بھی مزاج منتقم مزاج بن گیا، مسلمان بھی منتقم مزاج بن گئے، مسلمانوں کے رویہ اور دوسروں کے رویے میں بھی کوئی فرق نہیں رہا۔ تو سچا مسلمان تو وہ ہے جو خدا کے حکموں پر عمل کرے، خدا کی تعلیمات پر عمل کرے۔